شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام والے کی نام سے جس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب سے پہلے پیدا کیا۔ کروڑوں درود و سلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے انسان خود پر لکھ دی گئی تقدیر پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ صرف دعا ہے جس کے قبول کیے جانے کی صورت میں اللہ رب العزت انسان کی تقدیر میں اس انسان کی خواہش پر رد و بدل کرتا ہے۔ یہ عمل نظر نہیں آتا، یہ نینو ٹیکنالوجی جیسا ہے۔ دعا قبول ہو جانے کے بعد مانگنے والے کے حالات، واقعات، اس کی ذہنی حالت اور اس کے ارد گرد موجود کرداروں میں انتہائی غیر محسوس انداز سے تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ دعا اگر بہت طاقتور ہو اور قبولیت کو پہنچ جائے تو بسا اوقات مانگنے والے کا سارا ماحول حتیٰ کہ زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اسے بنا سوچے سمجھے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بندے کا خالق تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ذاتی دعا ہے جس کی بات ہو چکی۔ اب بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ان دعاؤں میں سند قبولیت مستور ہے۔ انہیں اپنی ذاتی دعاؤں میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث میں انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت سی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اپنے مزاج اور ضرورت کے مطابق کچھ دعائیں لازمی صبح و شام اور نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے۔ ایسی بے شمار ضروریات اور مسائل ہیں جن کا انسان کو خود ادراک نہیں ہے۔ یہ دعائیں در پردہ ان تمام مسائل و مصائب سے انسان کو بچاتی ہیں جن سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس حدیث کو لے لیں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔ دعا کو آپ عربی میں پڑھنا چاہیں یا اردو میں پڑھنا چاہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جس طرح آپ اخلاص سے مانگ سکیں، پورے خلوص سے مانگ سکیں، ویسے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے: اے اللہ، کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں اونچے مقام سے گر پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں ڈوبنے، جل جانے اور بہت بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے۔ اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت آئے۔ ناظرین، جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو تو ناظرین ہمیں وہ چیز ویسی نہیں دکھ رہی ہوتی جیسی وہ ہوتی ہے، اس کی اصل حقیقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس کو حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، ہمیں چیزوں کو ویسا دکھا جیسی ان کی حقیقت ہے۔ اسی طرح دعاؤں کی اور بہت سی اقسام ہیں جو دنیا و آخرت میں انسان کو کامیاب و کامران کرنے میں اس کی بے حد مدد کرتی ہیں، جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ فرماتے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی ناگہانی بلا نہ پہنچے گی: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ فرمایا: ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا:
قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرمایا رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ فرمایا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ ناظرین، اپنے حالات کے مطابق دعائیں منتخب کر کے روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا بہت ہی خیر اور بھلائی کا باعث ہوتا ہے۔ دعا کی تسبیح بھی کی جا سکتی ہے۔ ایسی بے شمار خوبصورت دعائیں قرآن و حدیث میں آپ کو ہیرے جواہرات کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بس تھوڑی سی توجہ کریں اور ان دعاؤں میں سے جو چاہیں پڑھیں، لیکن یہ یاد رکھیں دعا ہی ہے وہ چیز جس سے آپ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔